نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ میرا نام شاہد اقبال حنفی ضلع میاں والی سے میرا تعلق ہے۔ اپنے ہی علاقے کی مقامی مسجد میں 2006 میں حفظ قرآن الکریم مکمل کیا۔ اس کے بعد سن 2010 میں میٹرک سے فراغت ہوئی اور 2010 کے اواخر میں غالباً یہاں جامعہ تعلیم القرآن حضوری مسجد میں اپنے اساتذہ کرام کی خدمت میں حاضر ہوا اور درجہ اولیٰ سے لے کر دورہ حدیث شریف تک، اور سب سے پہلے دورہ حدیث شریف ہم نے یہاں سے مکمل کیا الحمدللہ۔ اس موقع پر میں اس بزرگ ہستی کا اگر ذکر نہ کروں تو بے قدری ہوگی کہ دورہ حدیث کے لیے ہمارے اساتذہ کرام بڑے فکر مند تھے، اور ہماری بھی خواہش تھی کہ جہاں ہم نے ابتدا سے تعلیم شروع کی ہے ہم تکمیل بھی یہیں پہ کریں۔ تو ہم نے اپنے اکابر کی نشانی، ہمارے اسلاف کی نشانی حضرت مولانا بختیور عثمانی رحمہ اللہ سے گزارش کی۔ انہوں نے ہمارے اساتذہ کرام کو حکماً فرمایا کہ یہاں پہ دورہ حدیث شریف شروع کرو۔ تو 2017 میں دورہ حدیث شریف شروع ہوا اور 27 مارچ 2018 کو پہلی ختم بخاری بنین کی یہاں پہ مکمل ہوئی، اور الحمدللہ ابتدا سے تو ہم کافی ساتھی تھے، اولیٰ میں کمی بیشی ہوتی رہی، تو ہم 3 ساتھیوں نے یہاں سے دورہ حدیث شریف 2018 میں مکمل کیا۔ مولانا احسن صاحب، مولانا قمر ندیم صاحب میرے کلاس کے ساتھی ہیں، وہ بھی تشریف لائے ہیں۔ اس وقت سے لے کر اب تک ہم تینوں ساتھی الحمدللہ مختلف شعبہ جات میں خدمت میں مصروف عمل ہیں۔ فراغت کے متصل بعد جامعہ حنفیہ اشرف العلوم ہرنولی میں کتب پڑھانے کی سعادت اساتذہ کرام کی دعاؤں کی بدولت نصیب ہوئی، اور 2 سال میں الحمدللہ اولیٰ سے لے کر دورہ حدیث شریف تک اسباق پڑھانے کا شرف حاصل ہوا۔ پھر یہ کورونا کی وجہ سے اس ادارے سے مجھے جانا پڑا، اور کچھ عرصہ فارغ گزارنے کے بعد سیالکوٹ کی تحصیل مسرور میں مدرسہ معہد الرشید الاسلامی میں درجہ سادسہ تک اسباق پڑھانے کا شرف حاصل ہوا۔ تقریباً 1.5 سال وہاں خدمت کرنے کے بعد وہاں سے چند عوارضات کی بنا پر ادارے سے معذرت کی، تو اس کے بعد پھر پچھلے سال لاہور شاہدرہ میں جامعہ علوم اسلامیہ میں اولیٰ سے لے کر دورہ حدیث شریف تک کے اسباق پڑھانے کی سعادت بفضل اللہ نصیب ہوئی، اور پھر اس کے بعد یہاں ضلع بکھر میں ہی سرائے مہاجر مشہور چوک روڈ کے کنارے جامع مسجد سیدنا صدیق اکبر ہے، یہاں ہمارے صحیح العقیدہ نمازی اور مقتدی حضرات جو دعوت و تبلیغ کی محنت کے ساتھ منسلک تھے، لیکن یہاں کا امام صحیح العقیدہ نہیں تھا بلکہ بد عقیدہ گمراہ مماتی آدمی تھا۔ مجھ سے 1 سال قبل اس مقام پہ ہمارے ساتھی مولانا محمد بلال صاحب کی تشکیل ہوئی، تو انہوں نے انفرادی ذہن سازی کر کے اپنے سارے ساتھیوں کا ذہن بنایا کہ یہ امام بد عقیدہ ہے، اس کو یہاں سے فارغ کرو۔ بہرحال محنت رنگ لائی، اللہ کریم نے فضل فرمایا، اس علاقے کے لوگوں نے اس امام کو وہاں سے فارغ کیا، اور اساتذہ کرام کی مشاورت اور اساتذہ کی تشکیل سے میں وہاں پہ پہنچ گیا۔ الحمدللہ امامت خطابت کے فرائض بھی سر انجام دے رہا ہوں، اور قریب مدرسہ میں ابھی اولیٰ کی کلاس شروع کی ہے۔ ارشاد الصرف اور گردان کے کچھ بچے جن کے لیے 1.5 گھنٹہ ہم نے مختص کیا ہے، 3 کتابیں جن میں تعلیم الاسلام، بہشتی گوہر اور سیرت کے اسباق ہوتے ہیں، تو 1.5 گھنٹہ 3 اساتذہ کرام یہ خدمت بھی سر انجام دے رہے ہیں۔ میرے ساتھ مولانا بلال صاحب وہ شعبہ ناظرہ میں خدمت سر انجام دے رہے ہیں، اور میرے کلاس کے ساتھی مولانا قمر ندیم صاحب فراغت سے اب تک یہاں ایک مسجد میں امامت اور ناظرہ قرآن کریم کی کلاس بھی سنبھالے ہوئے ہیں، اور ساتھ کوئی دنیاوی مشغولیت بھی ہے، اللہ کریم قبول فرمائے۔ مولانا احسن صاحب ہیں، والدین کی خدمت میں مشغول ہیں، ان کے والدین کے لیے بھی دعا کرتا ہوں، اکثر بیمار رہتے ہیں، آپ حضرات سے بھی اساتذہ کرام سے بھی دعاؤں کی درخواست ہے۔ مولانا کے والدین کے لیے دعا کرتے ہیں،
اکثر ان کی خدمت علاج معالجہ میں مصروف رہتے ہیں۔ ساتھ قریب میں بستی ہے علی پور بھٹیاں، وہاں کی جامع مسجد میں خطبہ جمعہ بھی ارشاد فرماتے ہیں۔ تو بس یہ سب کچھ اساتذہ کی دعاؤں، اساتذہ کی محبت، محنتوں کی بدولت ہے۔ وقتاً فوقتاً مسائل بھی درپیش آتے رہتے ہیں، اساتذہ کے ساتھ وقتاً فوقتاً رابطہ بھی ہوتا ہے، اور جب کبھی وقت ملے ضرور ہم ادارہ میں حاضر ہوتے ہیں، اپنی پریشانی، اپنے مسائل اساتذہ کے سامنے رکھتے ہیں، اور حسن خوبی اساتذہ کرام ان کو سر انجام دینے کے لیے اپنے قیمتی مشورے ہمیں عنایت فرماتے ہیں۔ بس دعا گو ہوں اللہ کریم میرے اساتذہ کرام کو، میرے مادر علمی کو اور تمام تشریف لانے والے ساتھیوں کو دن دگنی رات چگنی ترقیاں نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔